ناظرین، ہم بات کر رہے تھے ڈسرپٹیو انوویشن کی، اور اس کے پیچھے جو چیز چل رہی تھی وہ تھی پہلے ٹیوبس کی ٹیکنالوجی تھی، ریڈیو کے پیچھے، ٹی وی کے پیچھے، کمیونیکیشن کے پیچھے، کمپیوٹرز کے پیچھے، سب کے پیچھے۔ اس کے بعد ٹیوبس کے بعد ٹرانسسٹرز آ گئے، ٹرانسسٹر کے بعد انٹیگریٹڈ سرکٹس آ گئے، اور انٹیگریٹڈ سرکٹس کے بعد مائکرو پروسیسرز آ گئے۔ مائکرو پروسیسر کی خاص بات کی وہ کیسے آیا وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے، لیکن مائکرو پروسیسر کے آنے سے کیا ہوا؟ مائکرو پروسیسر صرف کمپیوٹرز میں استعمال نہیں ہوتا تھا۔ انفیکٹ مائکرو پروسیسر ایجاد کیسے ہوا وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلے وہ ڈسکس کرتے ہیں، میں آپ کو بتا دوں، ایک جیپنیز کمپنی تھی بیوزی کام، انہوں نے امریکن کمپنی انٹل سے یہ کہا کہ آپ ہمیں ہماری جو مشینز پڑی ہوتی ہیں جس پہ سارا حساب کتاب ہوتا ہے کہ اتنے سیل ہو گئی، ڈیجیٹل مشینز، کاغذ بھی آ جاتا ہے اس میں پرنٹ آؤٹ ہو کے، اور اندر بھی حساب رکھتا ہے، ان کو ڈیزائن انٹل سے وہ کرواتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ اب اس میں یہ چیز ایڈ کر دیں اور اب آپ اس میں یہ چیز ایڈ کر دیں۔ تو ہر دفعہ انٹل والوں کو ایک شروع سے اے بی سی سے ایک نیا ڈیزائن کرنا پڑتا تھا۔ تو اب ہوا یہ کہ انہوں نے یہ سوچا، انٹل والوں نے یہ سوچا کہ ہم کیوں نہ یہ ہر دفعہ نئی چیز ڈیزائن کرنے کو کہہ دیتے ہیں، ایک نئی فنکشن، ہم ایک ایسی چپ ایجاد کر لیں، ایسا مائکرو پروسیسر ایجاد کر لیں جو پروگرامیبل ہو اور وہ ماڈولر ڈیزائن رکھتا ہو، اس میں میموری ہے، وہ ہے، یہ تو ماڈولر ڈیزائن ہے۔ آپ اس کے فنکشنز کیسے بڑھا سکتے ہیں، آپ اس کی کیپیبلٹیز کیسے بڑھا سکتے ہیں، پروگرامنگ کو چینج کر دیں آپ۔ ہاں، اگر زیادہ میموری چاہیے تو پھر آپ کو میموری کی چپ زیادہ لگانی پڑیں گی۔ یہ ایک طرح سے ہائبرڈ ماڈولر ڈیزائن ایگزیکٹلی نہیں تھا، لیکن کافی حد تک ماڈولر ڈیزائن تھا۔ تو انہوں نے کہا ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کو پروگرامیبل بنا دیتے ہیں، اور ان سے کہتے ہیں کہ اب ہم اس کی پرائز بھی کم کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے اس ڈیزائن پہ شفٹ ہو جائیں، جیپنیز کمپنی مان جائے کہ یہ ڈیزائن وہ خریدنے کو تیار ہیں، اور یہ بات بھی مان جائیں کہ اگر وہ تبدیلی کریں گے تو اب ہم صرف سافٹ ویئر میں تبدیلی کر کے، پروگرامنگ میں تبدیلی کر کے ان کو جلدی پرووائڈ کریں گے چیز، اور سستی پرووائڈ کریں گے۔ اس طرح سے مائکرو پروسیسر 4004 وجود میں آیا۔ اچھا، اب نپون کیلکولیٹنگ مشین نے بھی ریکویسٹ کیا انٹل سے کہ کوئی 12 کسٹم چپس بنائیں اپنی بزی کام 141 PF پرنٹر کیلکولیٹر۔ تو انہوں نے یہ کہا، انہوں نے بھی اسی طرح ان کا آرڈر کو بھی انہوں نے اسی طرح کرنے کی کوشش کی۔ تو جو سیٹ آف 4 چپس انہوں نے بنائی، اٹ انکلوڈیڈ اے سینٹرل پروسیسنگ یونٹ 4004 جس کا میں نے ذکر کیا، سپورٹنگ ریڈ اونلی میموری ROM فار دا کسٹم ایپلیکیشن پروگرامز، رینڈم ایکسیس میموری چپ فار پروسیسنگ ڈیٹا، اور چھوٹی موٹی چیزیں۔ انٹل آفرڈ بیزیکام لوور پرائز، جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا، فار دا چپس ان ریٹرن فار سیکیورنگ دا رائٹس۔ ہاں، یہ انہوں نے ایک بڑی مزیدار بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ جو مائکرو پروسیسر اس کے اندر ہم نے ڈالا ہے، یہ پورا ڈیزائن جو ہے وہ تو آپ کو ہم نے بنا کے دے دیا، آپ کی ذمہ داری ہے، ہم وہ ڈیزائن اور کسی کو نہیں بیچ سکتے، اس لیے کہ آپ نے ہمیں پیسے دیے ہیں، ویل اینڈ گڈ، فیئر، ٹھیک ہے۔ لیکن جو مائکرو پروسیسر اس کے اندر لگا ہوا ہے وہ اور کاموں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ یہ جو لمحہ تھا اس نے ہسٹری کو چینج کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ مائکرو پروسیسر اور کاموں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، تو آپ انٹل آفرڈ بیزیکام لوور پرائز فار دا چپس ان ریٹرن فار سیکیورنگ دا رائٹس ٹو دا مائکرو پروسیسر ڈیزائن اینڈ دا رائٹس ٹو مارکیٹ اٹ فار نان کیلکولیٹر ایپلیکیشنز۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تاریخ بدل جاتی ہے ایک فیصلے سے۔ allowing the Intel 4004 microprocessor to be advertised in November 15, 1971 issue of Electronic News, it is then that the Intel 4004 became the first general purpose microprocessor on the market, a building block جو آپ کے ٹوسٹرز میں بھی استعمال ہو رہا ہے، جو آپ کی واشنگ مشین میں بھی استعمال ہو رہا ہے، جو آپ کے کیمرے میں بھی استعمال ہو رہا ہے، جو آپ کے کیلکولیٹرز میں بھی استعمال ہو رہا ہے۔ جب یہ اتنی جگہ استعمال ہوگا تو اس کی پرائس کتنی کم ہو جائے گی۔ یہ مارکیٹ فورسز ہوئے ہیں جو ٹیکنالوجی کے ساتھ جب مل جاتی ہیں تو اس سے پھر انقلاب آ جاتا ہے، اور وہی انقلاب آیا کہ آپ یہ دیکھیں، اس انقلاب کی وجہ سے کھلونے کمپیوٹر بازار میں آ گئے۔
اور ان کھلونے کمپیوٹرز کی بات یہ سامنے آپ کے ہے ZX81 $100 مشین، کہاں پر $30,000 کی 1130 اور کہاں یہ $100 مشین تقریباً اسی کیپیبلٹی کا. اچھا اب اگین وہی بات ہوئی کہ یہ جو ٹوائے مشینز آئیں تو آئی بی ایم نے، ڈیک نے اور ڈیٹا جنرل نے کہا کہ یہ تو دیز آر ٹوائے مشین، بچوں کی. مجھے یاد ہے کہ میکنٹاش جب پہلی دفعہ آیا، میں اس وقت IKS ناسا لینگلر ریسرچ سینٹر میں ایک اسٹوڈنٹ فیلو کے طور پہ کام کر رہا تھا. تو خبریں بہت تھیں کہ وہ میکنٹاش آیا ہے بازار میں. وہاں انہوں نے بھی ایک منگوا لیا آفس کے لیے، لیکن جب بھی اس کے بارے میں بات ہوتی تھی تو وہ سائنٹسٹ میتھمیٹیشین ٹاپ کے تھے زمانے میں، آیا کرتے تھے وہاں پہ، وزٹ کیا کرتے تھے. وہ میٹنگ میں یہی کہتے تھے مطلب بچوں کا کھلونا ہے یہ. ان میں سے کوئی بھی یہ چیز نہیں جان سکا، یہ اپریشیٹ نہیں کر سکا کہ یہ جو ریولوشن آئے گا اس کی وجہ سے وہ کتنا بڑا ہوگا. یہ دیکھیں تعلیم کی زیادتی ہمیں ہماری آنکھیں کس طرح بند کر دیتی. تو یہ ZX81 دیکھیں، صرف $100 کی مشین. کہانی ہماری چلتی رہے گی اگلے ماڈیول میں.